الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء رواه ابو داود والترمذی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے، رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ رؤوف ہے، بندوں پر مخلوقات پر نہایت مہربان ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمات جلیلہ قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی نیک عمل کے ساتھ ساتھ حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، خواتین ملت، ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت اور ایک حدیث آپ کے سامنے رکھا، جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، معبود برحق، اس کے سوا کوئی نہیں عبادت کے لائق، وہ نہایت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر اللہ مہربان ہوتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، مہربانی کا معاملہ کرو، آسمان والا تم پر مہربان ہو جائے گا۔ ہمارے اس دین کی خاص خصوصیت یہ ہے، یہ دین دین رحمت ہے، اور ہمارا معبود برحق جس کے 99 نام بھی ہیں، اس سے بڑھ کر بھی نام ہیں، عام طور پر لوگوں کے پاس مشہور ہے اسماء حسنہ 90 پر 9 ہیں بول کر۔ ٹھیک ہے، ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اور ایک حدیث اس کی وضاحت کے ساتھ یہ بھی آئی بلکہ اللہ کے نام اس سے بھی زیادہ ہیں، 99 سے بڑھ کر بھی ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا میں اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک۔ اللہ کے بہت سارے نام ہیں، بعض نام اللہ کے علم میں ہے، علم غیب میں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا، اس سے بڑھ کر بھی نام ہے۔ رہا مسئلہ 99 کا، کثرت بتانا مقصود ہے، اللہ کے بہت سارے نام ہیں۔ اسماء حسنہ میں خاص کر کے الرحمن ہے، الرحیم ہے۔ اللہ کا حکم یہ بھی ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، دعا کا طریقہ اور سلیقہ ہے، اللہ کا نام لے کر اس کو پکارو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا رحمان یا رحیم میری مدد فرما۔ تو اسماء حسنہ میں اللہ کے ناموں میں رحمان ہے جو رحیم ہے، خاص کر اللہ کی رحمت کی وسعت، خاص کر مخلوقات کے ساتھ، تمام انسانوں، حیوانوں، جنات، چرندے، پرندے، درندے، جتنے بھی مخلوق ہیں آسمانوں میں، زمین میں، سمندروں میں، سب پر اللہ کی مہربانی عام ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جب رحمت کو پیدا کیا، صفت رحمت، تو حدیث میں آتا ہے
99 حصے اس کے اپنے پاس رکھ لیا، صرف ایک حصہ زمین والوں پر جو بھیج دیا، اسی وجہ سے ہر ماں اپنے بچے پر مہربان، ہر مخلوق اپنے اولاد کے ساتھ مہربان ہے، حیوانات بھی انسان بھی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس 99 حصے رحمت کے موجود ہیں، اور بھی ہیں جو ایک حصہ زمین پر اللہ نے بھیجا۔ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق، اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہی عرش الہی میں یہ بات لکھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، بے شک میری رحمت غالب ہے میرے غضب پر۔ اللہ اکبر، میری رحمت، میری مہربانیاں میرے غضب پر غالب ہیں، فرما دیا۔ خود قرآن میں اللہ نے صاف فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو انی انا الغفور الرحیم، میں تو بہت معاف کرنے والا، بہت مہربان ہوں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت وسیع ہے، وسعت رحمت، باقاعدہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، بندے کے بہت سارے گناہ بھی ہوتے ہیں، 24 گھنٹے کے اندر اچھے کام بھی کرتا ہے، برے کام بھی کرتا ہے، برے کام بہت زیادہ بھی کرتا ہے، لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ کی شان کریمی دیکھو، حدیث میں آتا ہے ان صاحب الشمال ينتظر 6 ساعات، جو دائیں اعمال، جو نیک اعمال ہیں وہ لکھنے والا دائیں جانب فرشتہ ہوتا ہے، فوراً لکھ لیتا ہے۔ جو بائیں جانب میں ہے صاحب الشمال، برے اعمال جو لکھنے والا ہے، وہ فرشتہ برائی کرنے کے بعد بندہ جو ہے 6 گھنٹے انتظار کرتا ہے، لعلہ یتوب و یستغفر، شاید بندہ توبہ کر لے، شاید وہ استغفار کر لے۔ بعض روایتوں میں امہلہ ساعات، چند گھنٹے اسے مہلت دے، شاید وہ توبہ کر لے، شاید استغفار کر لے۔ ادھر نیکی ہوئی فوراً فرشتہ لکھ لیا، ادھر ہم سے غلطیاں ہوئی ادھر فوراً فرشتہ نہیں لکھتا، غلطی پر انتظار کرتا ہے، شاید توبہ کر لے، شاید استغفار کر لے۔ اللہ کی شان کتنی عظیم ہے دیکھو، اس دین کی خصوصیت ہے رحمت، شفقت، مہربانی، ہر مخلوق کے ساتھ ہمدردی، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی۔ اللہ نے اس دین کو ساری دنیا والوں کے لیے، خاص کر ہندوستان کے لیے بھی، جہاں چونکہ کثیر المذاہب ہیں، یہاں لوگ جو ہیں جتنے مذاہب ہندوستان میں پائے جاتے ہیں کسی اور ملک میں شاید نہ ہوں، زبان الگ الگ، مذہبیں الگ الگ، تہذیبیں الگ الگ، ہر ایک کی شناخت الگ الگ، اس کے باوجود یہاں مسلمان اقلیت میں اگر ہیں 20%، 25%، پھر بھی یہ ہندوستان والوں کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے، اس دین کی وجہ سے، اس رب کی وجہ سے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے، بندوں کو اتنا نوازتا، حالانکہ ان کی معصیتیں پہاڑ جیسی ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کافر کو اگر معلوم ہو جائے کہ اللہ کی رحمت کا اندازہ کیا ہے، تب وہ جنت سے مایوس نہیں ہوگا۔ اللہ کی رحمتوں کا علم اگر کافر کو ہو جائے، ما قنط من الجنہ، وہ جنت سے کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کے درمیان میں ہیں، اتنے میں ایک عورت آئی، اپنے بچے کی تلاش میں آئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ بچے کی تلاش میں ہے، تلاش کرتے کرتے آخرکار اپنے بچے کو قیدیوں میں پا لیتی ہے، خوشی میں اس بچے کو لے کر اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہے۔ تب آپ نے صحابہ سے پوچھا اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، کیا آپ لوگ بتا سکتے ہیں کیا یہ عورت اپنے ممتا کے باوجود، اتنی محبت اور شفقت کے باوجود، کیا یہ عورت اس بات پر تیار ہو سکتی ہے کہ اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہو نہیں سکتا، ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں پھینکنا تو دور کی بات ہے، چنگاری کو برداشت نہیں کرے گی۔ تب آپ نے فرمایا للہ ارحم بعبادہ من هذه بولدها، اللہ جو ہے اس بندے، اپنے بندوں پر اس عورت سے زیادہ مہربان ہے۔ عورت کی ممتا سے بڑھ کر، ماں کی ممتا سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی شفقت، مہربانیاں بہت عام ہیں۔ فرمایا
اس دین میں جتنے احکامات آپ کو ملے ہیں، دین کے جو احکامات ہمارے سامنے ہیں، جو آداب ہمیں بتائے گئے ہیں، جینے کا طریقہ، سلیقہ، سب کے اندر مہربانی کا پہلو غالب ہے۔ آپ نے جو بھی حکم دیا ہمیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پہلو میں ہمارے لیے مہربانی ہی مہربانی۔ کچھ صاف حکم اللہ کی طرف سے ہے، جہاں بھی اللہ نے احکامات دیے فوراً فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہارے دین کے اندر کوئی تنگی، کوئی مشقت نہیں رکھا ہے۔ یرید اللہ یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ تم سے جو ہے بہت سارے معاملات کے اندر تخفیف چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر احکامات کے اندر دیکھتے چلے جاؤ، جتنے بھی احکامات ملے سب کے اندر گنجائشیں رکھی گئی۔ مثال کے طور پر فرض نماز کا معاملہ ہے، فرض نماز آپ پڑھتے ہی جب تک موجود ہیں، مقیم ہیں، مسافر ہیں، فوراً احکام بدل گئے، قصر کر لو بھائی، 80 کلومیٹر کراس کر لیے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا ارادہ 80 سے زیادہ جانے کا ہے، مسافر ہیں آپ، قصر کر لو، 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھ لو، جمع بین صلاتین کر لو، بارش کثرت سے ہو رہی ہے، آنا جانا تکلیف ہے، فوراً جو جمع بین صلاتین بھی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ آپ صحت مند تھے، نہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، بیمار ہو گئے، کھڑ نہیں سکتے، کوئی بات نہیں، بیٹھ کر بھی پڑھ لو، کوئی بات نہیں، بیٹھ کر بھی پڑھنا مشکل ہے، آپ جس حالت میں لیٹے ہیں نماز پڑھ لو۔ وضو نہیں کر سکتے، پانی نقصان دہ آپ کے واسطے، پانی نہیں مل رہا ہے، زمانہ 10 سال پانی نہیں مل رہا ہے، کوئی بات نہیں، تیمم کر لو، حدث اصغر کے لیے، حدث اکبر کے لیے، وضو کے لیے بھی، غسل کے لیے بھی تیمم تمہارے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کیسے کیسے احکامات ہیں دین میں، مشقت سے دور اللہ نے رکھا ہے، اس کی مہربانیاں ہی مہربانیاں ہیں ہر حال میں، تاکہ لوگ دین پر عمل کر سکیں، آسانی کے ساتھ عمل کر سکیں، کوئی مشقت نہ ہو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات ہمیں دیے، ہر جگہ میں رحمت کا پہلو غالب نظر آتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا بھی تو کیسے بھیجا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، نبی کریم علیہ السلام کو دنیا والوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا کر بھیجا۔ پھر اسی طرح آپ کی تعلیمات کے اندر وہ چیز دیکھتے جاؤ، ہر جگہ کا تعلیم کے اندر یہی حکم دیا گیا، یرحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر مہربانی کرو، آسمان والا تم پر مہربانی کرے گا۔ ارے کتے کو پانی پلاتا ہے ایک آدمی، اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے، وہ شخص جنتی بن جاتا ہے۔ دوسری طرف دیکھو، ایک عورت عابدہ ہے، زاہدہ ہے، صوم و صلاۃ کی پابند ہے، سب کچھ ہے، اللہ کے حقوق میں کمپلیٹ ہے، لیکن معاملہ کیا ہے، ایک بلی کو باندھ کے رکھی، نہ چھوڑی اسے، نہ کھلائی نہ پلائی، یہاں تک کہ بلی جو ہے پیاس کی وجہ سے مر جائے، یہاں تک کہ وہ عورت جنتی کی بجائے دوزخی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ ایک مخلوق کی وجہ سے۔ ایک مخلوق کو ستانا یہ بھی چیز برداشت نہیں دین میں، ایک آدمی کو بچانا، انسانیت کو بچانا، ایک آدمی کو خون دینا، کسی کی جان بچانے کا ذریعہ بننا، یہ خود بھی کتنا بڑا عمل ہے ہمارے پاس۔ فرمایا من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا۔ ایمرجنسی حالت میں جو بھی آئے، یہ مت دیکھو کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، کسی کی جان بچاؤ، خون دے کر کے، ایمبولینس بلا کر کے اس کے لیے راحت پہنچاؤ، جان بچاؤ اس کی، گویا کہ آپ نے ایک آدمی کو نہیں بچایا، پوری انسانیت کو تم نے بچایا۔ اور ناحق تم نے کسی کو قتل کر دیا، ناحق کسی کو جو ہے کسی کی جان لے لی، آپ نے ایک آدمی کی جان نہیں لی۔ ہماری شریعت میں ایک آدمی کو ناحق مارنا پوری انسانیت کے قتل کے برابر، ایک آدمی کو بچانا ساری انسانیت کو بچانے کے برابر، بجائے سے کہ اس ایکسیڈنٹ کی جگہ میں آپ سیلفی لے کر کھڑے ہو جائیں، ویڈیو لے کر کھڑے ہو جائیں، نہیں، پہلے اس کی جان بچانے کی کوشش کرو، بعد میں دیکھیں گے اس کا مذہب کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کی آئی ڈی کیا ہے۔
یہ کہاں سے آیا؟ یہ بات کا مسئلہ ہے۔ یہ سب کام جو ہیں دین کی طرف سے ہیں بھائی، احکامات جو آئے ہیں انسانیت کے واسطے آئے ہیں۔ یہاں تک کہ نماز کا معاملہ ہے، فرض نمازوں کا حکم الگ ہے، نفل نمازوں کا حکم الگ ہے، اور انفرادی نماز کا حکم الگ ہے، جماعت کی نماز کا حکم الگ ہے ہمارے پاس۔ انفرادی طور پر پڑھ رہے ہیں لمبی نماز پڑھو، کوئی بات نہیں، اکیلے پڑھ رہے ہیں لمبی نماز پڑھو، لیکن جماعت کی نماز کا معاملہ ہے، سب کا خیال کرو۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قباء میں امامت کرتے تھے، فجر کی نماز کا مسئلہ تھا، نماز شروع ہوئی، نماز لمبی ہو گئی، قباء میں سے ایک نوجوان آئے نماز پڑھنے، دیکھے نماز لمبی ہو رہی ہے، گئے اکیلے پڑھ لیے، جا کر کے شکایت کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضرت ابی بھی گئے، بولے یا رسول اللہ جماعت کی نماز چھوڑ دیے یہ صاحب، اور وہ صاحب بولے، وہ جو غلام تھے وہ نوجوان سے بولے یہ لمبی نماز پڑھاتے ہیں، دونوں کی شکایت پہنچی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت غصے میں آئے، بہت ناراض ہوئے، بولے ابی بن کعب جیسے لوگوں سے کہا ان منکم منفرین، آپ لوگ امامت کے نام سے لوگوں کو نفرت میں ڈال رہے ہو، بھائی جماعت کی نماز ہے، نماز پڑھا رہے ہیں تو ذرا سب کا خیال کرو۔ پھر فرمایا من ام قوما فلیخفف، امامت کر رہے ہو ذرا نماز ہلکی پڑھاؤ جماعت کے ساتھ۔ فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، اس لیے کہ تمہاری نماز میں چھوٹے بھی ہیں، بڑے لوگ بھی ہیں، ضعیف لوگ بھی ہیں، مریض لوگ بھی ہیں، ذا الحاجہ ایک لفظ آپ نے استعمال کیا، حاجت مند، ضرورت مند، کسی کو ایئرپورٹ جانا ہے، کسی کو ریلوے اسٹیشن جانا ہے، کسی کو ہسپتال جانا ہے، کوئی ایمرجنسی کام میں ہے، آپ کے ساتھ نماز میں کھڑا ہے بیچارہ، آپ نے لمبی نماز شروع کر دی، نتیجے میں وہ بیچارہ پریشان ہے نماز میں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اور ایک حدیث میں آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو ان الفاظ سے تنبیہ فرمائی، افتان انت یا معاذ، اے معاذ کا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو لمبی لمبی نماز پڑھا کر کے؟ نہیں، ایسا مت کرو۔ ایسے کئی حدیثیں ملتی ہیں، با جماعت نماز میں جماعت کا لحاظ کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ جہری نماز عشاء کی ہو، فجر کی ہو۔ ایک موقع ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نماز پڑھا رہے، اتنے میں عورتوں کی جماعت پیچھے تھی، بچہ رو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہلکی کر دی، سلام پھیرنے کے بعد بولے میری خواہش تھی نماز لمبی پڑھاؤں، اتنے میں ایک بچہ رویا، میں فوراً نماز ہلکی کر دیا، کہیں اس کی وجہ سے ماں کو تکلیف، جماعت کو تکلیف نہ ہو، میں نے نماز ہلکی کر دی۔ کیسے کیسے تعلیمات ہیں دیکھو آپ، کئی فرمانے معاشرہ ہے، یہاں چھوٹے بھی لوگ ہیں، بڑے لوگ بھی ہیں، فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، بچوں پر، چھوٹوں پر شفقت کرو، بڑوں کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آنا، جو ایسا نہیں کرتا وہ ہماری جماعت کا نہیں ہے فرمایا۔ چھوٹوں پر شفقت ہونی چاہیے، بچوں کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، یہ جو بچے ہیں ہمارے محبت کے محتاج ہیں، مہربانی کے محتاج ہیں بھائی۔ ایک روایت میں آتا ہے اسامہ بن زید صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ران میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور حسن ابن علی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے اور ایک ران میں بیٹھے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں بچوں کو اپنے سینے سے ضم کر لی، ملا لیے، پھر فرمایا یا اللہ ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، ان دونوں پر رحم فرما۔ اللہ اکبر، بچوں سے محبت آپ کی عادت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو پیار بھی کرتے، محبت کرتے تھے، بوسہ بھی دیتے تھے بچوں کو۔ ایک موقع ہوا بچوں سے پیار کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بوسہ دے رہے ہیں، اتنے میں ایک دیہاتی آئے، ایک دیہاتی اگر تعجب سے بولے اچھا آپ لوگ بچوں سے پیار کرتے ہیں، اتقبلون صبیانکم، بچوں کو بوسہ دیتے ہیں آپ لوگ؟ میرے تو 10 بچے ہیں، میں آج تک کسی بچے کو بوسہ ہی نہیں دیا بولے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں، جب اللہ نے تمہارے دل سے شفقت، محبت نکال دیا ہے
تمہارے دل میں جو ہے محبت کو اللہ نے نکال دیا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ جو بچوں سے محبت، شفقت، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ یہ بچے جو ہیں چھوٹے میں محبت کے محتاج ہوتے ہیں، پیار کے محتاج ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے انداز میں چلنا پڑتا ہے۔ یہ سب تعلیم ہمیں اسلام دیتا ہے۔ بڑوں کا احترام ایک طرف، چھوٹوں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ ایک طرف، انسان تو انسان، حیوانوں کے ساتھ بھی ہمدردی، شفقت اور ان کا لحاظ رکھنا، کھانے کا، پینے کا، ان سب کا معاملہ اسلام میں موجود ہے۔ ناحق کسی پرندے کی جان لینا، یہ بھی ہمارے پاس جرم ہے بھائی۔ وہ زمانے میں صحابہ جو ہے اپنا تیر اندازی میں نشانہ ٹھیک کرنے کے لیے پرندے کو لٹکا کر کے تیر اندازی کرتے تھے، صرف نشانہ سیکھنے کے واسطے۔ آپ نے منع کر دیا، نہیں، کسی ناحق کسی مخلوق کی جان لینا محض تمہارے نشانے کے واسطے ایسا نہیں ہو سکتا۔ خاص کر جہاں جنگ کا معاملہ آتا ہے، اسلام میں غزوات ہوئے، لیکن اس کے بھی کچھ آداب ہیں ہمارے پاس، وہاں بھی رحمت کا پہلو غالب ہے ہمارے پاس۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ جہاں مجبوری ہوئی، اسلام اور کفر کا معاملہ سامنے آیا، آخری حل سوائے قتال کے کچھ نہ رہا، اس سے پہلے بھی چند آداب کا لحاظ رکھا گیا۔ اللہ کا حکم یہ بھی آیا، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر فریق مخالف لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، صلح کے لیے تیار ہے، صلح کر لو۔ ہر معاملے میں لڑنا ہی ضروری نہیں ہے، قتال ضروری نہیں ہے ہر جگہ میں، صلح پر آمدہ ہیں، فرمایا الصلح خیر، صلح میں خیر کثیر ہے، اس میں خامخواہ کسی کو نقصان نہیں ہوتا، جان نہیں جاتی کسی کی۔ اتنا ہی نہیں بھائی، بس تعلیمات آپ نے دی غزوات کے اندر۔ صحابہ کرام کو فرمایا کسی بستی پر حملہ کرنے سے پہلے فجر کے وقت میں دیکھو، کہیں اذان اگر ہو رہی ہے گویا کہ وہاں مسلمان ہیں، اس پر حملہ مت کرنا۔ جہاں تم جا رہے ہو لڑنے کے لیے، اس چیز کا خیال رکھنا، کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی بوڑھے پر حملہ نہیں کرنا، بچے پر حملہ نہیں کرنا، جو ہتھیار پھینک کر بھاگ رہا ہے اس کے پیچھے مت بھاگنا، جو عبادت میں مصروف ہے چاہے وہ کوئی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو، اس کی عبادت میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا، اس کے اوپر حملہ نہیں کرنا۔ اور کسی بستی میں جا کر ان کے کھیتی باڑی کو، ان کے اناج کو، ان کے جو کچھ پھل پھلاریاں ہیں درختوں میں، خامخواہ اسے کاٹنے کی کوشش نہیں کرنا۔ مخلوق کے حق ہیں، انسانوں کا بھی حق ہے، حیوانوں کا بھی حق ہے، سب کا حق ہے۔ کیا پاکیزہ تعلیمات ہیں۔ اسلام جو ہے ہمیں ہر جگہ دیکھیے رحمت کا پہلو غالب، رحمت کا پہلو غالب، ناحق کسی کو ستانے، کسی پر حملہ کرنے یا کسی کو نقصان پہنچانے، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ بلکہ اسلام کا حکم یہ ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ، نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ۔ کہیں فرمایا ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچاؤ، خودکشی نہ کرو، خودکشی ہرگز نہ کرو، حرام ہے ہمارے مذہب میں۔ اور ہر وہ چیز جو آپ کی جان کے لیے نقصان دہ ہے، آپ کی صحت کے لیے مضر ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ یہ بھی رحمت کا پہلو ہے۔ رحمت کا پہلو دیکھو، آپ کی جان کا جو جان جسے نقصان ہے، ایسی چیز کا استعمال مت کرو۔ ولا تقتلوا انفسکم، خودکشی کے برابر ہے یہ چیز۔ ہر وہ چیز، چاہے وہ بیڑی ہو، سگریٹ ہو، تمباکو ہو، شراب ہو، نشاور اشیاء ہو، تمام چیزیں جسے آپ کی صحت کا نقصان ہے، صاف لکھا گیا ہے کہ اس کے پیچھے تمہارے لیے بیماریاں ہی بیماریاں ہیں، باقاعدہ تمہارے لیے جان کا خطرہ ہے اس میں، ایسی چیز کے قریب مت جاؤ۔ اسلام چاہتا ہے کہ تمہارا دین محفوظ رہے، تمہاری عقل محفوظ رہے، تمہارا مال محفوظ رہے، تمہاری جان محفوظ رہے۔ یہ ہے دین رحمت۔ دین رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے دین کی بھی حفاظت کرو، جان کی حفاظت کرو، مال کی حفاظت کرو، عزت و آبرو کی بھی حفاظت کرو۔ بھائی ہر وہ چیز جو زنا تک پہنچائے، چور دروازے جتنے بھی ہیں اسلام نے اسے بند کیا۔ ایسا نہیں کہ جو رجم کی سزا فوراً نافذ ہو گئی،
زانی پر زانیات پر نہیں، اس سے پہلے کہ جتنے چور دروازے تھے سب بند کر دیا اسلام نے. یہ بھی ذرا دیکھو، اجنبی عورت سے ملاقات کرنے سے منع کر دیا، اجنبی عورت سے مصافحہ نہیں ہو سکتا. یا گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، باہر سے آپ نے اجازت طلب کی، گھر میں جواب نہیں ملا، خاموشی سے واپس آ جاؤ. 3 بار اجازت مانگو. قرآن کہتا ہے وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ. یہ احکام ہے دین کے. اگر آپ سے کہا گیا گھر میں کوئی نہیں ہے، آپ یہ مت بولو میں اتنے دور سے آیا ہوں، میں تمہارے شوہر کا خاص دوست ہوں، میں پرانا دوست ہوں، میں ہمیشہ آتے جاتے رہتا ہوں. یہ سب کوئی بات نہیں ہو. گھر میں مرد نہیں ہے، چلے جاؤ باہر، واپس آ جاؤ. وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ. اسلام یہ چاہتا ہے کہ کوئی راستہ ایسا نہ ہو جہاں سے فحاشی پھیلے، عریانت پھیلے، زناکاری عام ہو. اس کے بعد کا پہلو ہے زنا کے لیے احکامات وغیرہ. اس سے پہلے کسی کے گھر پہ پاس جاتے ہیں تو کسی کے گھر میں کھڑکی سے جھانکنا نہیں. فرمایا اگر کوئی جھانکتا ہے اس کے آنکھ توڑ دو، پڑیا آنکھ توڑ دو. یہ کیوں احکامات ہے؟ تاکہ آپ دوسروں کے لیے مصیبت نہ بنے، خود اپنے لیے مصیبت نہ بنے. کیسے کیسے احکامات آئے، خاص کر کے عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، اخلاق میں بھی، عادات میں بھی، ہر پہلو سے اس چیز کو سامنے رکھا گیا کہ یہ دین دین رحمت بن کر رہے، کسی کے لیے زحمت نہ ہو. امانت داری عام ہے. ہمارے مذہب کا ایک اہم تعلیم جو ہے امانت داری. کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں دینا، چاہے وہ تمہارا پارٹنر کیوں نہ ہو یا غیر مسلم کیوں نہ ہو، چاہے تمہارا دشمن کیوں نہ ہو، پھر بھی آپ امانت سے ہٹ کر خیانت کا کام نہیں کر سکتے. اعلان عام ہوا لا ایمان لمن لا امانت لہ. اس کے ایمان کا کیا بھروسہ جس کے پاس امانت داری نہیں ہے. ولا دین لمن لا عہد لہ. اس کی دینداری کا کیا بھروسہ جس کے پاس وعدے کا پاس و لحاظ نہیں ہے. وعدے کا پاس و لحاظ ضروری ہے. امانت داری بہت اہم چیز ہے. خیانت نہیں کر سکتے. اللہ کا فضل و کرم ہے. میں شروع میں بتایا کہ مسلمان ہندوستان کے لیے باعث خیر ہیں، رحمت کا پہلا پیغام ہے، سارے ہندوستانیوں کے لیے رحمت ہیں. قریب میں دیکھیے سیلم میں، تمل ناڈو کے اندر کئی واقعات پیش آئے. راستے میں 10-10 پاؤنڈ کے زیورات ملتے ہیں، چین ملتے ہیں، زیورات ملتے ہیں. ایک مسلمان ہزار غریب ہے اپنی جگہ میں، چیز لا کر پولیس اسٹیشن میں پہنچاتا ہے. سیلم میں ہوا واقعہ، کئی جگہ واقعہ ہوا. باقاعدہ اس کے بعد دوسرے دن ہی جو اس کا مالک ہے بلا کر کے دیا گیا. اور وہ غیر مسلم ہے، اس مسلمان سے اتنا متاثر ہو کر تحفے میں کوئی نہ کوئی چیز دیتا ہے اور اسے خدا سمجھ جاتا ہے. دیکھو خدا بن کر آیا ہے، یہ ہماری چیز ہم تک پہنچا ہے. غیر مسلموں میں امانت داری کا تصور آپ کو ہرگز نہیں ملے گا. ہر چیز آمد در گھسیٹ، جدھر سے بھی آیا وہ ہمارا ہے. لیکن اسلام کہتا ہے نہیں 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 نہیں، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ کا حکم ہے امانت پہنچاؤ پہنچاؤ. جو چیز تمہاری نہیں ہے اس میں تمہاری نظر نہیں ہونی چاہیے. یہ ہے ہمارا حکم. امانت کو پہنچاؤ، چاہے ہنگوٹی ہو، چاہے زیورات کی شکل میں بڑی سے بڑی چیز ہو، کیش، بعض موقع پر کیش ملا، بٹوا ملا. مسلمان بچہ ہے لا کر کے، حالانکہ 10 سال کا بچہ ہے، لا کر کے پہنچایا پولیس اسٹیشن میں. اتنا خوش ہوا عملہ پولیس اسٹیشن کا اور غیر مسلم اتنے خوش ہوئے. اس بچے کی تعلیم کے لیے ایک ایکٹر نے جو پوری ذمہ داری لے لی، مستقبل میں اس پورے بچے کی تعلیم کا ذمہ. کیوں؟ بچے میں امانت داری. یہ اسلام کی خوبی ہے، اسلام کی خوبی ہے. ہم کسی کے مال پر لالچی نظروں سے دیکھتے نہیں ہیں اور نہ خیانت کرتے ہیں اور نہ ہمیں حکم ہے اس کا. یہاں تک کہ قیدی جو ہمارے پاس قیدی بن کر آئے، ہم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا. صحابہ خود بھوکے رہے، قیدیوں کو کھلاتے پلاتے رہے. جنگ بدر کے قیدیوں میں چچا عباس اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہیں بھی لا کر کے باندھ دیا گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں لیکن سونے کی کوشش ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے، بے چین ہیں، پریشان ہیں. ایک صحابی پوچھے یا رسول اللہ کیوں آپ پریشان ہیں، کیوں نہیں سو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں کیسے سو سکتا ہوں، ادھر چچا عباس
کراہ رہے ہیں، قیدی ہیں، انہیں باندھا گیا ہے، شاید رسی اتنی ٹائٹ ہے، تکلیف محسوس کر رہے ہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی. وہ صحابی گئے، رسی ذرا ڈھیلی کر دی ہے، تھوڑی دیر کے بعد آواز بند ہو گئی کراہنے کی. تب آپ نے پوچھا کیا بھائی چچا عباس کی آواز نہیں آ رہی نا؟ تو صحابی بولے یا رسول اللہ میں رسی ڈھیلی کر دیا. تب آپ نے پوچھا کہ تم نے ہر قیدی کے ساتھ یہ کام کیا؟ ہر قیدی، صرف چچا عباس کو ایسے نہیں ہونا چاہیے، سب کے ساتھ، قیدیوں کے ساتھ رحمت، شفقت، گھر سے وہ مجرم کیوں نہ ہو. اسلام کا جو پہلو ہے میرے دوستو، عدل میں، انصاف میں، قرآن یہاں تک کہتا ہے دیکھو انصاف کا معاملہ، ہمیشہ انصاف کی بات بولنا، کبھی غلط بیان سے کام لے لینا، چاہے دشمن کیوں نہ تمہارا. لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، تمہیں اس بات پر یہ بات ہرگز نہ ابھارے کہ وہ تمہارا دشمن ہے وہاں تم انصاف سے ہٹ کر کوئی بات کرو. نہیں، دشمن ہے صحیح، انصاف، عدل ہے، انصاف کو باقی رکھنا، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، چاہے غیر مسلم پڑوسی کیوں نہ ہو. یہ پہلو ہمارے پاس، رحمت کا پہلو، شفقت کا پہلو، مہربانیوں کا معاملہ، اور کسی کو نقصان نہیں پہنچانے کا معاملہ، ایمانداری کا معاملہ، امانت داری کا معاملہ، اور ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ بن کر جینے کا معاملہ، یہ سب سے اہم پہلو ہے، دین کی خصوصیت ہے. لیکن بدقسمتی سے دشمن نہیں جانتا، غیر مسلم سب کے پاس ہمارا یہ پیغام نہیں پہنچا برابر، نتیجے میں وہ ہمارے دشمن بنے. اور یہ بہت سارے لوگ جب جانتے ہیں تو ہم پر فدا ہو جاتے ہیں، ہمارے جان و مال کے محافظ بن جاتے ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے خاص کر کچھ فرقہ پرست عناصر دشمنی کی وجہ سے اسلام پر حملے، اسلام اور مسلمانوں کی ہر چیز پر نظر رکھ کر انہیں ٹارگٹ بنانا ہندوستان میں معمول بن گیا ہے. ایسے حالات میں ہم مسلمانوں کا ایک اہم پیغام یہ ہونا چاہیے، ہم دین رحمت کو پہنچائیں. ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں، ہم جو ہے الفت اور محبت کو عام کرنے کے لیے دنیا میں آئے، ہم نے عام کیا. جانوروں کے ساتھ ہمدردی کرنا ہمارے دین کا حصہ ہے. تو انسان بدرجہ اولیٰ ہے، انسان بدرجہ اولیٰ مستحق ہے کہ اسے ہمدردی ہو. ہم لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آئے ہیں ہندوستان کے اندر، ہم موجود بھی ہیں تو نار جہنم سے بچانا. اس لیے کہ قیامت کے دن اگر یہ پڑوسی اگر غیر مسلم کہہ دیا کہ یہ مسلمان تو تھے، اپنے مذہب پر تھے، لیکن کبھی اس مسلمان نے اللہ کا پیغام ہم تک نہیں پہنچایا، ہمیں ظلمات سے، شرک سے، کفر سے نہیں نکالا. اگر یہ شکایت ہو گئی تو ہم بھی جو ہے عند اللہ مجرم ہو جائیں گے. تو ہم اپنے اخلاق سے، عادات سے، طرز زندگی سے ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارا مذہب سب کے لیے ہے، یہ ہدی للناس ہے، یہ قرآن سب کے لیے، یہ دین سب کے لیے. ہمارا رب رحمان اور رحیم ہے پورے مخلوق کے لیے، انسانوں کے لیے بھی، مخلوق کے لیے، سارے مخلوق کے لیے بھی. اور ہمارا آخری پیغام یہی ہونا چاہیے، آپس میں خاص کر مسلم قوم چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑنے کے بجائے مسالک سے بلند ہو کر مذہب اسلام کے نام پر جمع ہونا، قرآن اور حدیث کے نام پر جمع ہونا، اور آپس کے تعلقات کے اندر مضبوطی، اخوت، محبت، اتحاد قائم کرنا، چھوٹے چھوٹے مسئلے کو الجھا کر آپس میں لڑنے لڑانے کے بجائے یہ حدیث ہمارے سامنے ہو جائے. مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالحمى والسحر. ایمان والوں کی مثال ایسی ہے، آپس میں محبت کرنے میں، ہمدردی کرنے میں، ایک دوسرے پر مہربان ہونے میں، ایک دوسرے کے لیے شفیق ہونے میں، جیسے ایک جسم اور ایک جان ہے. وہ ایک جسم کے اندر کانٹا کہیں چھپتا ہے، اگر بخار آ جائے کسی کو اس تکلیف کو پورا جسم محسوس کرتا ہے. یہ چیز ہونا ہے کہ ہر مسلمان اپنے بھائی کے ساتھ بھائی بن کر رہے. انما المؤمنون اخوہ، آج کے دور میں یہ پیغام سب سے اہم ہے، مومن آپس میں بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کر لو، اپنے بھائیوں کے درمیان
اخوت بھائی چارگی کا ماحول قائم کرنا، آپس کے رنجشوں، بغض، عداوت، دشمنی، حسد، کینہ، کپٹ، ان تمام سے ہٹ کر دین کو بچانا ہے۔ آج اسلام کو لوگوں نے ٹارگٹ بنایا، مسجدوں کو، مدرسوں کو، ہمارے اوقاف کو اور ہمارے نیشنالٹی کو جو ہے لوگ خطرے میں دیکھ رہے ہیں۔ ایسے حالات میں مسلم قوم متحد ہو جائے، آپس میں بھائی بھائی بن کر دین کو جو ہے صحیح معنی میں سمجھ کر، دین کے مبلغ بن کر دنیا والوں کے لیے رحمت کا پیغام پہنچائیں۔ یہ دین یہ بتائیں، یہ دین رحمت کا پیغام ہے، اور یہ دین کسی کا برا نہیں چاہتا، سب کا بھلا چاہتا ہے، بلکہ اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے لتخرج الناس من الظلمات الى النور، لوگوں کو ہم ظلمتوں سے نکالیں، کفر سے، شرک سے، بدعتوں سے، خرافات سے نکال کر نور اسلام کی طرف لے کے جائیں۔ یہ ہے اسلام کا پیغام۔ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملا ہے۔ سب سے بڑی کامیابی کیا معلوم ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ بڑی کامیابی آپ کے لیے ہے، اللہ آپ کو جہنم سے دور کر دے، جنت میں داخلے کا اعلان ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ کی رضامندی مل جائے۔ اس سے بڑی کامیابی کچھ نہیں ہے میرے دوستو۔ یہ دنیا، یہ دولت، یہ منصب، یہ عہدے، یہ پیسہ، یہ زمین، یہ جاگیرداریاں کچھ بھی کام نہیں آئے گی، بس اللہ کی رضامندی چاہیے۔ ایک مسلمان جیتا ہے، مرتا ہے، پوری زندگی اس کی اللہ کی رضامندی۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ اخلاص چاہیے بھائی، للہیت چاہیے۔ جتنے نفس کے غلام ہم بنتے ہیں، ہمیں یہ نفس جو ہے اور غلام بناتا ہے۔ ہم جو ہے غلام ہیں، بندے ہیں اللہ کے۔ ہم اللہ کے ہو جائے، ہر کام اللہ کے لیے کریں، غیر مسلموں سے اچھے تعلقات رکھیں، پڑوسیوں سے اچھے تعلقات رکھیں، اور ہمارا جو اسلامی جو خوبیاں ہیں، اسلام کی جو خوبیاں ہیں، محاسن ہیں، اسے عام کرنے کی ضرورت۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، سننے سے زیادہ عمل کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے اس دین کو دین رحمت کے طور پر، اس کی خدمت کرنے، اسی کے لیے جینے اور مرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔